بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم متحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، قدیم فاضلات کے حوالے سے جنہوں نے 4 سالہ کورس کیا ہے وفاق المدارس سے ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں اگر 4 سالہ قدیم فاضلات اگر شہادت العالمیہ کی ڈگری کو معادلہ کروانا چاہیں، ایکویلنس کروانا چاہیں، تو اس کے لیے وقفے والی اسناد کیسے کروائیں گی، اور ایچ ای سی کی جو پالیسی ہے وقفے والی اسناد وہ کیسے جو ہے اس کا ازالہ کیا جائے، تو انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ان کی اسناد میں 2 سال کا وقفہ نہیں ہے تو وہ وقفے والی اسناد جو ہیں کیسے حاصل کر سکتی ہیں، کیونکہ ایچ ای سی کی جو بنیادی قواعد میں یہی ہے کہ کم از کم ایک ڈگری سے دوسری ڈگری کے درمیان 2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے، یعنی عامہ سے خاصہ تک ان دونوں کے درمیان 2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے، پھر خاصہ سے عالیہ تک، پھر عالیہ سے عالمیہ تک، ان تمام ڈگریز کے درمیان 2 سال کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ تو قدیم فاضلات جنہوں نے 4 سال کا کورس کیا تھا ان کی اسناد میں یہ وقفہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سال بے سال جو ہے اپنی ڈگریز حاصل کی، جس کے بعد ان کی اسناد میں 2 سال کا وقفہ نہیں بنتا۔ تو اب ان کے متعلق کہ وہ اپنی کیسے 2 سال وقفے والی اسناد بنوا سکتی ہیں، یعنی وہ اپنی ڈگری میں وقفہ دلوائیں تاکہ وہ شہادت العالمیہ یا شہادت العالیہ یا عامہ خاصہ کا جو ہے معادلہ کروا سکیں ایچ ای سی سے یا آئی بی سی سے۔ تو یہ مکمل انشاءاللہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے وہ اپنی اسناد میں وقفہ دلوا سکتی ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، ان کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہوگا، کیا ان کی کوئی فیس وغیرہ ہے یا نہیں ہے، کون سے کاغذات ضروری ڈاکومنٹس ہوں گے جو اپلائی کے وقت ضروری ہوں گے، مکمل معلومات انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک آن لائن ہی دیکھنا ہے، ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اگر سمجھ نہ آئے کسی چیز کی تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں یا کوئی آپ کا سوال ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، شیئر کرنا تو لازمی بنتا ہے، کم از کم ایک اسٹوڈنٹ کو لازمی شیئر کیجئے۔ تو آج کے اس ٹاپک میں قدیم فاضلات جنہوں نے 4 سالہ کورس کیا ہے، اگر ان کی اسناد میں 2 سال کا وقفہ نہیں ہے تو وہ کیسے وقفے والی اسناد حاصل کر سکتی ہیں، کیونکہ شہادت العالمیہ یا عالیہ کو معادلہ کروانے کے لیے ایچ ای سی کی جو بنیادی قواعد میں یہی ہے کہ تمام اسناد میں 2 سال کا وقفہ ہونا لازمی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنی اسناد میں وقفہ دلوا سکتے ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاق المدارس نے ایک پالیسی دی ہے جس میں قدیم فاضلات کے لیے ہے کہ وہ اپنی اسناد وقفے والی بنوا سکتی ہیں، اس کے لیے ان کو کچھ امتحانات جو ہیں وہ دینا ہوں گے، امتحانات دینے کے بعد ان کو وقفے والی اسناد جاری کر دی جائیں گی۔ اب آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ان میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے کیا قواعد یا شرائط وغیرہ ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو ڈاکومنٹس کے متعلق جو ہے وہ معلومات دوں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ طالبات جنہوں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد یہ کورس کیا، یعنی میٹرک کے بعد عامہ اور پھر خاصہ، پھر عالیہ، پھر عالمیہ کیا، یعنی یہ کورس کرنے سے پہلے میٹرک کی ہوئی تھی تو ان کا طریقہ تھوڑا الگ ہے، جنہوں نے میٹرک نہیں کی ان کے لیے تھوڑا طریقہ الگ ہے۔ اسی لیے تھوڑی سی یہ معلومات آپ ذہن میں رکھیے کہ جنہوں نے میٹرک کرنے کے بعد یہ کورس کیا ان کے لیے صرف ایک امتحان ہوگا، جو امتحان دینے کے بعد وہ اپنی اسناد میں وقفہ دلوا سکتی ہیں۔ تو ان طالبات کے میں آپ کو قواعد و شرائط بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جنہوں نے میٹرک نہیں کیا ان کے متعلق معلومات شیئر کروں گا۔ تو میٹرک طالبات صرف ایک امتحان جو ہے جدید نصاب کے مطابق دیں گی، اور ان کی عمر جو ہے کم از کم اس وقت 20 سال ہونا لازمی ہے، اور امتحانات جو ہوں گے وہ وفاق کے سالانہ یا ضمنی امتحان جو ہوتے ہیں انہی امتحانات کے ساتھ ہوں گے، لہٰذا فوراً ان میں اپلائی کیجئے، اور اپلائی کا طریقہ جو ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اب آتے ہیں کہ جنہوں نے میٹرک نہیں کیا، یہاں پر 2 قسم کی غیر میٹرک طالبات شمار ہوں گی، ایک وہ جنہوں نے میٹرک بالکل کیا ہی نہیں ہے، صرف عالمیہ کا کورس دورہ حدیث جو ہے یہ مکمل کیا ہوا ہے، یا پھر انہوں نے میٹرک کیا تھا لیکن میٹرک عامہ کرنے کے بعد کیا تھا، یعنی پہلے عامہ کیا اور اس کے بعد میٹرک کیا، تو یہ دونوں اقسام جو ہیں غیر میٹرک میں شمار ہوتی ہیں، یعنی میٹرک عامہ کے بعد کیا ہو یا میٹرک نہ کیا ہو۔ ان طالبات
तालिबात के लिए जो है 2 इम्तिहान होंगे। एक इम्तिहान होगा और उसके बाद फिर दूसरा इम्तिहान जब होगा, उन दोनों इम्तिहान के दरमियान जो है 2 साल का वक्फा होगा। इसके बाद फिर इनको जो है मुकम्मल इसनाद वक्फे वाली जारी कर दी जाएंगी। जब ये पहला इम्तिहान देंगी उस वक्त इनकी उम्र जो है कम से कम 18 साल होना लाजमी है। 18 साल से कम उम्र अप्लाई नहीं कर सकती। तो अब जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ था उनके लिए जो जरूरी कागजात, जरूरी दस्तावेजात जो होंगी, उन सबसे पहली चीज होगी कि तमाम असल इसनाद जो हैं वो उनके पास मौजूद होनी चाहिए। दूसरी चीज, उनके पास तमाम जो रिजल्ट कार्ड होंगे यानी कश्फ-उद-दराजात, वो भी उनके पास मौजूद होना लाजमी है। तीसरी चीज, शनाख्ती कार्ड, उसकी एक मुसद्दका कापी यानी तस्दीक की हुई कापी जो है वो मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद मैट्रिक की सनद, जो उन्होंने असरी तालीम से मैट्रिक की हुई है, उसकी भी एक कापी उनके पास होना लाजमी है। उनको तस्दीक लाजमी करवाइएगा। इसके बाद आखिरी चीज जो है फीस जो है आगे चल के बताऊंगा कि कितनी फीस होगी। वो फीस की जो है असल रसीद भी मौजूद होनी चाहिए। ये थे मैट्रिक तालिबात के लिए कि जिन्होंने मैट्रिक कोर्स करने से पहले किया था, उनके लिए जो जरूरी कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अब गैर मैट्रिक जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया था या मैट्रिक आमा के बाद किया था, उनके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? उनके लिए भी सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स के तमाम असल इसनाद जो हैं उनके पास मौजूद होनी चाहिए। दूसरी चीज के तमाम कश्फ-उद-दराजात असल जो हैं वो भी उनके पास मौजूद होने चाहिए। इसके बाद अगली चीज है शनाख्ती कार्ड। अगर उनका बन गया तो ठीक, अगर नहीं बना तो बे फॉर्म जो है उसकी कापी तस्दीक शुदा भी उनके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद अगली चीज है फीस की जो असल रसीद होगी, जब जमा करवाएंगी तो उनकी असल रसीद मौजूद होनी चाहिए। तो इसके बाद जब दूसरे साल इम्तिहान देंगी तो उनके लिए फिर आलिया की सिर्फ कापी जो है वो जरूरी मतलब साथ लगानी होगी। इनके लिए यही जो है जरूरी कागजात हैं। अब आपको दाखिला फीस के मुतालिक बता दूं कि जिन्होंने मैट्रिक किया यानी मैट्रिक तालिबात, उनकी सिर्फ 3000 रुपए इस वक्त फीस है। जो वफाकुल मदारिस के तमाम बैंक्स अकाउंट जो हैं आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर, इन बैंक अकाउंट में आपने जो है जमा करवा देनी। किसी एक बैंक के अकाउंट में जाकर जमा करवा देनी है ये 3000 रुपए फीस, अगर आपने मैट्रिक कोर्स से पहले की हुई थी। इसके बाद आपको वो रसीद मिलेगी, वो आपने संभाल के रखनी, जो आपने डॉक्यूमेंट्स में लगानी है। अब जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया था यानी गैर मैट्रिक, तो उनकी पहले साल की फीस जो है 2000 रुपए होगी और दूसरे साल की 1500 रुपए फीस होगी। सबसे पहले साल की फीस अदा करनी है। जब दूसरा इम्तिहान आएगा तो उस वक्त जो है दूसरे की फीस जमा करवानी है। तो पहले साल की फीस आप इन्हीं बैंक अकाउंट में किसी भी बैंक में चले जाएं, जो बैंक दिए गए हैं उन्हीं बैंक में से जो उनका अकाउंट नंबर होगा उनमें जाकर आपने वो फीस जमा करवा देनी और जो उसकी रसीद होगी वो आपने रख लेनी है। अब अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने बता दिए। अप्लाई करने के बाद फिर आपको वफाकुल मदारिस वाले जो है नई इसनाद जारी करेंगे जिनमें 2-2 साल का वक्फा होगा। इसके बाद इंशाल्लाह आप तसल्ली से चाहे IBC से इक्वलेंस हासिल करें या फिर आप HEC से आलमिया का या आलिया का मुआदला या इक्वलेंस हासिल करना चाहें तो बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। अब दाखिला लेने का तरीका बता देता हूं कि आपने अब दाखिला कैसे लेना है। तो अप्लाई करने के लिए वफाकुल मदारिस अरबिया के वेबसाइट से भी आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्म है, ये जिन तालिबात ने मैट्रिक पास करने के बाद ये कोर्स किया आलमिया का, तो उनके लिए ये फॉर्म है जो सिर्फ एक पेपर देंगी। तो इस फॉर्म को पुर करेंगी। इस फॉर्म को पुर करने के बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं मैट्रिक वाले वो इसके साथ लगाने होंगे, यानी इसकी फीस जमा करवा के इसके डॉक्यूमेंट साथ लगा के इसको वफाकुल मदारिस के एड्रेस के ऊपर जो है डाक करवा देनी है। इसके बाद इंशाल्लाह वो आपसे इम्तिहान लेंगे जो एक होगा और उसके बाद फिर वो आपको तमाम इसनाद जो है तरतीब से वक्फे वाली जो है नई इसनाद जारी कर देंगे। तो इस फॉर्म को पुर करने के लिए यहाँ पर आपने साल लिखना है कि जिस साल आप इम्तिहान के लिए अप्लाई कर रही हैं,
23 ہے, 24, 25 جو بھی وہ لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پر نام لکھنا ہے, ولدیت, ضلع, تاریخ پیدائش اور شناختی کارڈ نمبر, اور اس کے ساتھ اپنا ایڈریس وہ لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر درج ہو. یہاں پر آپ نے رجسٹریشن نمبر لکھنی ہے جو آپ کے پاس اسناد موجود ہے, وہاں سے ثانویہ عامہ کی جو سند ہوگی اس سے آپ نے رجسٹریشن نمبر, رقم التسجیل جو ہے وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے تمام اسناد کے قوائف بتانے ہیں, یعنی عامہ, خاصہ, عالیہ اور عالمیہ کے. یہاں پر رقم الجلوس یہ آپ نے اپنی اسناد سے دیکھ لینا, عامہ کے یہاں پر یعنی رول نمبر, اور اس کے بعد امتحان کا سن جو ہے کہ سال دیا تھا وہ بھی اوپر لکھا ہوتا وہ آپ نے لکھنا ہے. یہاں پر اپنے مدرسے کا نام لکھنا ہے جس مدرسے کی طرف سے آپ نے امتحان دیے تھے, اور اس کے بعد یہاں پر امتحان کے نمبر بھی بتانی, یہ آپ کشف الدرجات سے دیکھ کر لکھ سکتی ہیں, یہاں پر کل نمبر لکھ دینے. اس کے بعد خاصہ کے بھی اسی طرح لکھنے, عالیہ کی اور عالمیہ کی تمام اسناد کے آپ نے نمبر, رول نمبر اور جس سال میں پاس کیا, مدرسے کا نام اور نمبر وغیرہ لکھ لینے. اس کے بعد یہاں پر آپ نے جس سال میں عصری تعلیم سے آپ نے میٹرک پاس کیا تھا, جو یعنی آپ نے میٹرک الگ سے کی ہوئی تھی, اس کی ایک تو سند آپ نے ساتھ لگانی ہے, وہ بھی تصدیق کروا کے, اور اس کا سن لکھنا ہے کس سال میں آپ نے وہ پاس کیا تھا, تو وہ بھی آپ میٹرک کی سند کے اوپر سے جو ہے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر دستخط کرنے, اور یہاں پر اپنے والد کا یا سرپرست کا رابطہ نمبر, موبائل نمبر وہ آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ والا پورشن ہے, یہ آپ نے اپنے مدرسے سے جو ہے تصدیق کروانا ہے, یعنی پر کروانا ہے. یہاں پر مدرسہ یا جامعہ کا جو نام ہے, ایڈریس وغیرہ وہ آپ نے لکھوانا ہے یا لکھ لیں. اس کے بعد الحاق نمبر جو ہے جو وفاق کی طرف سے ان مدارس کو ملا ہوگا وہ مدرسے والے جو ہے یہاں پر لکھ دیں گے. اس کے بعد یہاں پر محتمم کے دستخط کروائیں اور یہاں پر تاریخ لکھیں گے محتمم صاحب, اور اس کے بعد یہاں پر مدرسے کی جو مہر ہوگی وہ لگائی جائے گی. تو یہ فارم جو ہے تصدیق ہو جائے گا. اس کی فیس میں نے بتا دی کہ 3000 روپے فیس ہے جو آپ نے جمع کروانی ہے. جو اکاؤنٹ نمبر دکھائے گئے تھے ان میں کسی ایک میں جمع کروا دیجئے, اس کی سلپ جو ہوگی وہ آپ نے اس فارم کے ساتھ لگانی. باقی جو ڈاکومنٹس میں نے بتائے ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ لگانے ہیں, لیکن یاد رکھنا ہے اس وقت آپ کی عمر جو ہے کم از کم 20 سال ہونا ضروری ہے. اگر 20 سال سے کم ہے تو پھر آپ انتظار کیجئے, پھر جب 20 سال ہو جائے گی اس کے بعد اپلائی کر سکتے. اس طرح اپلائی کریں گی. اس کے بعد آپ نے امتحان دینا ہوگا. امتحان کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کو تمام اسناد جو ہیں وقفے والی جاری کر دی جائیں گے. اب آپ نے ڈاکومنٹس میں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ نے ساتھ بھیجنی ہے, یعنی آپ نے تمام اصل اسناد جو ہیں وہ ساتھ بھیجنی ہے, کشف الدرجات بھی بھیجنی ہے, فیس وہ بھی بھیجنی ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ساتھ اس کے فارم کے ساتھ بھیجیں گی. تب آپ کو نئی اسناد وقفے والی جاری کر دی جائیں گی. تو یہ تھا میٹرک طالبات کے لیے. جن طالبات نے میٹرک نہیں کیا یعنی یا پھر میٹرک عامہ کرنے کے بعد کیا تو وہ غیر میٹرک طالبات شمار ہوں گی. ان کے لیے 2 امتحان ہوں گے جو وقفے سے لیے جائیں گے. تو ان کے لیے پہلے سال کا جو امتحان ہے وہ کس طرح اپلائی کریں گی, اس کے لیے یہ والا فارم ہے, یہ بھی آپ کو مل جائے گا سال اول کے نام سے. تو اس کو پر کیسے کرنا ہے اس کے لیے یہاں پر آپ سن لکھیں گی, یہاں پر نام, ولدیت اور ضلع, تاریخ پیدائش, شناختی کارڈ نمبر. اگر شناختی کارڈ نہیں بنا تو پھر بے فارم کے اوپر جو ہے شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے وہاں سے لکھ سکتی ہیں. یہاں پر آپ نے ایڈریس لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر درج ہوگا, اور یہاں پر آپ نے رجسٹریشن نمبر جو ہے عامہ کی سند سے دیکھ کر وہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ نے نتائج جو ہیں, رزلٹ کارڈ جو ہیں, ان سے دیکھ کر جو ہے یہاں پر آپ نے رول نمبر لکھنے, عامہ کا, خاصہ کا, پھر عالیہ اور عالمیہ کا. اسی طرح پھر آپ نے سن امتحان بتانا ہے کس سال میں آپ نے امتحان دیے تھے, جس مدرسے کی طرف سے آپ نے امتحان دیے ان کا نام جو ہے یہاں پر لکھنا ہے, اور یہاں پر آپ نے نمبر لگانے ہیں کہ عامہ سے آپ نے کتنے حاصل کیے, پہلے میں سے, دوسرے امتحان سے, تیسرے, چوتھے, پھر میزان میں کل نمبر آپ نے کتنے حاصل کیے وہ یہاں پر آپ نے بتانے ہیں. اسی طرح آپ نے خاصہ کا, عالیہ اور عالمیہ تمام کو پر کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے دستخط کر دینے ہیں. یہاں پر آپ نے نمبر لکھنا اپنے سرپرست کا یعنی والدین کا, یا پھر جو آپ کے گارڈین ہیں ان کا نمبر یہاں پر لکھ سکتی ہیں. یہ والا پورشن جو ہے آپ نے مدرسے سے جو ہے پر کروانا ہے, یعنی یہاں پر مدرسہ کا نام, ایڈریس وغیرہ ہوگا, اور یہاں پر الحاق نمبر جو وفاق کی طرف سے ان کو ملا. یہاں پر محتمم دستخط کرے گا, یہاں پہ تاریخ اور یہاں پہ مدرسے کی مہر لگائی جائے گی.
تو اس فارم کو پور کرنے کے بعد فیس جمع کروانے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس میں نے بتائے ہیں وہ اس کے ساتھ لگا کے آپ نے وفاق المدارس کو بھیج دینی ہے، یعنی تمام اسناد اصل جو ہوں گی وہ بھیجنی ہے اور کشف و درجات وہ بھیجنے ہیں، باقی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھیج دینے ہیں اس کے ساتھ۔ اس کی فیس 2000 روپے ہوگی اور اس کے لیے آپ کی عمر جو ہے کم از کم 18 سال ہونی چاہیے، اس سے اگر کم ہوگی تو پھر آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتی، اس کے لیے پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ فارم آپ ڈاکومنٹس کے ساتھ جب بھیج دیں گی وفاق المدارس کے ایڈریس کے اوپر یا وفاق المدارس کے دفتر میں، تو اس کے بعد وہ آپ سے ایک امتحان لیں گے، پھر کچھ وقفے سے جو ہے یعنی 2 سال کے وقفے سے پھر آپ نے دوسرا امتحان دینا ہے۔ دوسرا امتحان کس طرح دینا ہے اس کے لیے بھی آپ نے اپلائی کرنا ہوگی۔ اپلائی کے لیے یہ والا ایک فارم ہے جو سال دوم کے نام سے ہے، تو اس کو بھی آپ نے ویسے ہی پر کرنا ہے، یعنی نام، ولدیت، ضلع، تاریخ پیدائش، شناختی کارڈ نمبر اور پتہ اپنے شناختی کارڈ سے اوپر دیکھ کے لکھنا ہے، رجسٹریشن نمبر لکھنی ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے ڈاکومنٹس کے حوالے سے کہ آپ نے اس کے ساتھ درجہ عالیہ کی جو نئی سند آپ کو جاری کی جائے گی اس کی نقل آپ نے اس کے ساتھ لگا کے بھیج دینی ہے، اور نئی سند عالیہ کی جو ہوگی اس کا رول نمبر جو ہے آپ نے یہاں لکھنا ہے، اور سن امتحان اوپر لکھا ہوگا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، اور یہاں پر دستخط کر کے یہاں پر موبائل نمبر لکھ دینا۔ یہ والا پورشن جو ہے یہ آپ کے جامعہ یا مدرسہ جو ہے وہ تصدیق کرے گا، یعنی نام اور الحاق نمبر اور دستخط وغیرہ کر کے جو ہے پور کر دے گا۔ تو اس طرح یہ فارم پور کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ صرف آپ نے شناختی کارڈ لگا کے بھیجنا ہے، اور عالیہ کی جو نئی صنعت ہوگی، تیسری چیز ہوگی فیس کی جو سلپ ہوگی جمع شدہ وہ آپ نے اس کے ساتھ بھیج دینی ہے۔ اس کی 1500 روپے فیس ہے۔ یہ فارم پور کر کے اس کے ساتھ ڈاکومنٹس لگا کے آپ نے وفاق کو بھیج دینا۔ اس کے بعد وفاق آپ سے امتحان لے گا، امتحان لینے کے بعد آپ کی جو باقی رہتی ہوں گی اسناد وغیرہ وہ آپ کو جاری کر دی جائیں گی۔ تو اس طرح قدیم فاضلات جنہوں نے 4 سالہ کورس کیا وہ اپنی اسناد جو ہیں بغیر فاصلے کے جو ان کو ملی تھی وہ تبدیل کروا سکتی ہیں، اپ گریڈ کروا سکتی ہیں، نئی اسناد جو ہیں فاصلے کے ساتھ وقفے والی اسناد جو ہیں حاصل کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح آپ حاصل کریں۔ حاصل کرنے کے بعد پھر آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں، چاہے IBC سے ایکوالنس کروائیں یا اٹیسٹیشن کروائیں، یا آپ HEC سے معادلہ کروائیں، اٹیسٹیشن کروائیں، وہ آپ کی مرضی، وہ آپ ایزیلی کروا سکتی ہیں۔ معادلے کے بعد کہیں پر بھی جو ہے آپ اپلائی کرنا چاہیں کسی نوکری کے لیے یا کسی تعلیم کے لیے تو پھر آپ ان کے اہل قرار پائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اگر پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے، کم از کم ایک طالبہ کو لازمی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ حاصل کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملیں گے اسی طرح کسی مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔